وہ نصوص کون کون سی ہیں جن سے خیر و شر کے مسئلے کی حقیقی نوعیت کو سمجھنے میں رہنمائی ملتی ہے؟ طالب صاحب تو غائب ہیں. وہ خیر و شر کا لفظ جو قرآن مجید میں ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک جو ہے وہ تقدیمی معنوں میں کہ خیر کا مطلب جو ہے وہ اچھے حالات ہیں اور صحت ہے اور تندرستی ہے اور بھلائی ہے، اور ایک اخلاقی معنوں میں کہ خیر کا مطلب جو ہے وہ نیکی ہے اور صالحیت ہے. اسی طریقے سے شر کا لفظ جو ہے وہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ شر جو ہے وہ برے حالات، تکلیف، پریشانی، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور شر کا لفظ اخلاقی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی برائی کے معنوں میں، معصیت کے معنوں میں. تو ایک تو قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں جانچتے ہیں کبھی شر کے ذریعے یعنی برے حالات کے ذریعے اور کبھی اچھے حالات کے ذریعے، اور یہ چیز ایک آزمائش ہے. یہ ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور وہ دونوں آزمائش کے لیے. اور کچھ جگہوں پہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شر کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی. ایک جگہ کہا ہے کہ بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی جو چیز بظاہر جہاں اس وقت شر بھی نظر آ رہی ہے وہ اپنے انجام کار کے اعتبار سے خیر ہی ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، کوئی خیر تمہیں ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر تمہیں کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی تم تک آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے. یعنی یہ ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ اگرچہ خیر و شر یا اچھے برے حالات دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن انسان خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور شر کو جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف منسوب کرے. یا اس طرح فرمایا کہ یہ جو تکلیف آتی ہے یا پریشانی آتی ہے تو کہا کہ بیمار کسبت ایدیکم، جو تکلیف تم پر آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. تو قرآن مجید میں تو اس کو اسی حوالے سے موضوع بنایا گیا ہے کہ تکلیف یا پریشانی اس کی حکمتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو وہ قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ وہ انسان کی جو خطائیں ہیں ان کو جھاڑنے کا ذریعہ ہے، بنیادی طور پہ آزمائش کا ذریعہ ہے. بعض اوقات جو ہے وہ صبر کا امتحان ہے، اور بعض اوقات جو لوگ متعلقین ہیں ان کے حوالے سے آزمائش ہے، اور بعض اوقات تکلیف اور پریشانی کسی کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. تو یہ مختلف وجوہات ہیں یا حکمتیں ہیں جو قرآن مجید میں اس حوالے سے جو ہے ذکر کی گئی. یہ تو حالات کا فرمایا نا آپ نے، یہ جو آپ نے اخلاقی بات بیان فرمائی اس بھی تھوڑی سی، یعنی یہ تو آپ نے جتنی بات فرمائی زیادہ مجھے لگی کہ حالات کے حوالے سے. ہاں، دوسرا تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو بنایا، سنوارا، اس میں الہام کر دیا خیر و شر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. رحمت کو ڈبیٹ ایک اور تو چلی جاتی ہے نا کہ جو حسن و خوب ہے یا خیر و شر ہے وہ شرعی ہے یا عقلی ہے. اس میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز خیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے متعین کرنے سے خیر ہوتی ہے، اور کوئی چیز شر ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کی جاتی ہے تب وہ شر ہوتی ہے. ہاں، اس میں خیر و شر کے مسئلے میں اخلاقی خیر و شر جو ہے نا وہ ثانوی ہے. یعنی خیر و شر کا مسئلہ جو اللہ کے ہونے کو چیلنج کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے یا جس کے اٹھنے سے اللہ کا وجود چیلنج ہو جاتا ہے، اس کا تعلق حالات سے زیادہ ہے، اخلاق سے ہے لیکن ثانوی درجے میں ہے. تو بنیادی بات یہی جو قرآن شریف سے کوٹ ہوئی ہے
اور یہ جا بجا قرآن شریف میں ہے کہ آزمائش کی دنیا کبھی بن نہیں سکتی اچھے برے حالات کے بغیر، اور اچھائی اور برائی میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہوئے برائی کی کشش کو محسوس کیے بغیر۔ مطلب اخلاقی سطح پر بھی اور حالات کی سطح پر بھی آزمائش کا ماحول اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ شر صورتاً غالب آنے کی حالت میں نہ ہو، جب تک شر پرکشش نہ ہو۔ تو حالات میں شر جو ہوگا وہ بے بس کرنے والا ہوگا، اور اخلاق میں جو شر ہوگا وہ غلط فیصلے کا نتیجہ ہوگا۔ تو دونوں پہلوؤں سے، ایک پہلو سے اطاعت کا امتحان ہے، دوسرے پہلو سے تعلق کا، یعنی اللہ سے تعلق کا کیا مطلب ہے؟ صبر۔ دوسرے پہلو سے صبر کا امتحان ہے۔ تو خیر و شر کے مسئلے کو اللہ نے اپنی جو تخلیق کی اسکیم خود ارشاد فرمائی ہے، اس کے حدود کا پابند بنے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب اللہ کو مان لینے کے بعد اور اللہ کو نہ ماننے کا قصد کیے بغیر خیر و شر کا مسئلہ جو ہے وہ ان حدود میں شافی اور کافی طریقے سے حل ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور اس آزمائش میں بنیادی امتحان ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں وفادار رہنے کا، ثابت قدم رہنے کا، یہ بنیادی امتحان ہے۔ تو کیونکہ اللہ سے تعلق کے دو بڑے چینلز ہیں جو انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، ایک چینل ہدایت اور اخلاق کا ہے، دوسرا چینل فطرت اور حالات کا ہے۔ تو آدمی اللہ سے تعلق کے ان دو پیرایوں میں رہتا ہے، یعنی حالات میں بھی اسے چیلنج ہے کہ اللہ سے متعلق رہ کے دکھاؤ، اور اپنی نفسیات میں بھی یعنی اپنے اخلاق میں بھی یہ امتحان ہے کہ اللہ سے اپنی وابستگی کو کھرا اور سچا کر کے دکھاؤ۔ صاحب ایمان کے لیے خیر و شر کا مسئلہ چبھن تو پیدا کرتا ہے، مگر جیسے قلب ایمانی میں کانٹے کی طرح گھس بھی جاتا ہے، چبھ جاتا ہے، لیکن اسے نکالنا آسان ہے۔ یعنی بندگی ہمارا مین پرسپیکٹو ہو، بنیادی تناظر ہو، تو اس میں عقلی پرسپیکٹو یا کسی اور طرح کا جو ہمارے یہاں ورکنگ پرسپیکٹوز ہیں، ان کو پریشان کرنے والے یا انہیں ایمانی شعور سے دور کر دینے والے حالات اور محرکات کا ازالہ آسان ہے اگر پرسپیکٹو بندگی کا ہو، تناظر ایمانی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر مطلب یہ ایک بہت نیچرل بات ہے کہ آدمی کل کو، ہول کو مانتا ہے، لیکن اس کے کچھ اجزاء کو سمجھنے میں اسے مسائل پیش آ جاتے ہیں، اور ان مسائل کو وہ اپنی دستیاب عقل سے حل نہیں کر پاتا۔ تو یہ سچویشن ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ ہر آدمی اپنے مسلمات کے تمام اجزاء پر استدلال کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی، اور
تو یہی حال مذہبی شعور کا بھی ہے کہ مذہبی شعور اپنے اعتقادات سمجھ لیں کہ وہ کل ہیں، اپنے مانے ہوئے کل کے کچھ اجزاء میں پریشانی، تشویش، اضطراب کا شکار ہو سکتا ہے اور خود اپنی قوت سے اس اضطراب سے نکلنے کا سامان کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ کل کو ماننے سے بننے والا پرسپیکٹو یا کل سے مناسبت رکھنے والا پرسپیکٹو وہ پھر اس کل کے تمام اجزاء کا علم حاصل کر لینے کا مدعی نہیں ہوتا، اور اس کل کے تمام اجزاء میں جو ایک نظام ربط کار فرما ہے، اس نظام ربط کے بعض حصوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، لاجواب ہو سکتا ہے، یا اس کے اندر مختلف اشکالات اور سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ تو آدمی اس طرح اپنے ایمانی وجود کو اپنی بعض مرحلوں پر اپنی عقلی بے بسی کے باوجود حالت اطمینان میں برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کی جو دوسری جہت ہے کہ حالات کا خیر، اب ہم گویا اس آڈینس سے باہر نکل کے بات کر رہے ہیں جو اللہ پر پہلے سے ایمان رکھتی ہے اور خیر و شر کی ڈومین میں آ جانے والے بعض مسائل کے سامنے خود کو لاچار محسوس کرتی ہے، اس کو اوورکم نہیں کر پاتی، اس پہ دلیل نہیں لا پاتی، لیکن وہ چلتی رہے گی ٹھیک اطمینان سے۔ تو لیکن اگر آڈینس بدل جائے، اب دوسری آڈینس وہ ہے جو اس مسئلے کو، جس کے شاہد سب ہیں، یعنی جس کو محسوس کرنے والے، بھگتنے والے، مشاہدہ کرنے والے سب ہیں۔ تو ابھی میں اس میں ایک تھوڑی سی فلاسفیکل بات بھی کروں گا، لیکن ابھی پلین اس میں رہتے ہیں۔ تو مطلب جس چیز کو وہ شر کہہ رہا ہے اسے ہم بھی شر کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کا اتفاق رائے ہے صورت مسئلہ میں۔ وہ خدا کو نہیں مانتا، پہلے سے نہیں مانتا، اور وہ خود اپنے نہ ماننے کو مدلل بنا رہا ہے، اپنے نہ ماننے کو وہ ایمان والوں کے لیے کنونسنگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس ذہن کو جو خدا کو نہیں مانتا اور خدا کو نہ ماننے کے دلائل میں سے ایک دلیل پرابلم آف ایول کو بناتا ہے، وہ اس کا جواب ممکن نہیں ہے جب تک آپ اس کے بنائے ہوئے دائرے میں اترنے سے انکار نہیں کریں گے، اور اپنے انکار کو اس کے لیے مدلل نہیں بنائیں گے۔ مثال طور پہ ایک شخص آ کے کہتا ہے، فرض کیا فیورباخ آ کے کہتا ہے، نیٹشے آ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ وہ جو پرانی باتیں، مطلب اعادے کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں ایک بات کا، کہ یہ خدا یا تو بے بس ہے یا سنگ دل ہے، یہ حالات کی روشنی میں۔ تو ایسی ذات کو خدا کیا ماننا جو بے بس ہو، سنگ دل ہو، کم علم ہو۔ تو اب ہم اس سے کہیں گے کہ یہ جو ہے ہماری بحث اب خیر و شر کے مسئلے پر تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دو،
یہ ایک معیاری بات ہے، مطلب یہ بات ایک سائنسداں بھی غیر سائنسداں سے کہہ سکتا ہے کہ تم اپنی اس مسئلے کو فی الحال معطل کر دو، اصلی مسئلے پر مجھ سے گفتگو کر دو جو تمہارا بھی ہے، وہ مسئلہ ہے خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو نہ ماننے والے ذہن کے لیے یہ بیچ کے مسائل میں نہیں الجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں عقل انکار کی طرف زیادہ طاقتور ہے اور اپنے طور پر اقرار میں کمزور ہے۔ مطلب میں ایک مذہبی آدمی ہوں، میں خیر و شر کا مسئلہ اپنے طور پر حل کر کے ہی ہوں نا، تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عقلی طور پر خیر و شر کے معاملے میں منکرین خدا کی یلغار کا سامنا نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب کوئی عقل، آپ کچھ بھی بنائیں وہ چیز مفروضہ ہوگی، وہ جہاں سے اٹھا رہا ہے بات وہ چیز سب کے سامنے ہے، اسے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں درست انداز جواب اس سوال کو کاؤنٹر کرنے کا درست جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث کو اس کے اوریجن سے شروع کرو، ٹھیک ہے۔ ہم اس سے کہیں گے ٹھیک ہے خیر و شر کو ہم کسی اور معنی میں مانتے ہیں، اس کی صورتوں میں تمہارے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بیچ کا مسئلہ ہے، تمہارے اندر خیر و شر کے بارے میں یہ انداز نظر اس لیے پیدا ہوا ہے کہ تم خدا کے وجود کو نہیں مانتے، تو ہماری بحث ہونی چاہیے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اور کیونکہ خدا کا ہونا ہماری نظر میں ثابت ہے تو خدا کے ہونے سے بننے والی جو نظر ہے اس نگاہ سے ہمیں خیر و شر کی اللہ کے ساتھ وہ نسبت نظر نہیں آتی جو تم بیان کر رہے ہو۔ علیکم السلام۔ میں رات بلا ارادہ جیسے سوچ رہا تھا، اچانک جیسے آدمی کے ذہن میں بیداری میں کچھ خواب پیدا ہو جاتے ہیں نا، اس طرح سے، تو میں سوچا تھا کہ اگر نیٹشے اور لائبنیز ان دونوں کا سامنا ہو جائے، یعنی کریشن کے مسئلے پر، آدمی اور دنیا کے مسئلے پر، مقصد زندگی اور کائنات کی خلقت کے موضوع پر، تو کیا منظر بنے گا؟ نیٹشے جس شرط وجود پر آدمی اور دنیا کو موجود دیکھنا چاہتا ہے، وہ شرط وجود خود خارج میں حاضر نہیں ہے، وہ شرط وجود محض ذہنی ہے، اور ذہنی بھی ایسی کہ وہ شاعرانہ تخیل سے پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، وہ دوسری طرف نکل جائیں گے۔ اس کی نظر میں انسان بھی ناقص الوجود ہے، کائنات بھی ادھوری ہستی ہے، مطلب انسان بھی خرابیوں سے بھرا ہوا ہے، اور کائنات بھی جو ہے وہ ادھورے پن کا مجموعہ ہے، تو دونوں تقریباً ایبسرڈ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ میں عام سی مراد بیان کر رہا ہوں، نیٹشے کا زور ایک بیان الگ ہے، لیکن نتیجہ بیان کر رہا ہوں۔ تو لائبنیز یہ کہتا ہے، لائبنیز کو اس کے مشکل ہونے کی وجہ سے فلسفے کی تعلیم میں وہ حیثیت نہیں دی گئی جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مشکل بہت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ یونیورس جو ہے وہ بیسٹ پاسبل یونیورس ہے، اور یونیورس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام کیریکٹرز بیسٹ پاسبل کریشن ہیں، انسان سمیت،
یعنی انسان کی تخلیق بھی جیسا کہ وہ ہے اس سے بہتر سوچی نہیں جا سکتی، اور کائنات بھی جیسی کہ یہ ہے اس سے بہتر فرض نہیں کی جا سکتی۔ یہ لائبنی بہت مشہور اس کا نظریہ ہے کہ یہ بیسٹ پاسبل یونیورس میں بیسٹ پاسبل انسان رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب لائبنیز نیٹشے کو جب کہے گا کہ تم جو تضادات سے بننے والے وجود یا نظام وجود کو رد کر کے تضادات سے پاک ایک شرط وجود فرض کر رہے ہو، تو اول تو یہ کہ وہ شرط وجود خود ذہن میں قائم رہنے کا جواز نہیں رکھتی، وہ شاعرانہ تخیل سے پیدا ہوئی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس شرط وجود کی تصور میں تشکیل کرنے کے باوجود تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کنڈیشن پر موجود ہونا ناممکن ہے۔ مطلب یہ وہ کنڈیشن آف بینگ ہے جس کو کوالیفائی کرنا، جس کنڈیشن کو کنٹین کر کے موجودیت کا ایک قالب بنانا، یہ ناممکن ہے، بنانا یا بننا۔ اس پہ میرے ذہن میں اس طرح کچھ باتیں جیسے مکالمے سے میں نے جیسے سنے، اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ شر کو تقدیری اور اخلاقی دونوں معنی میں لے لو، اور اس کے بغیر آدمی اور کائنات بنا کے دکھاؤ، یعنی سوچ کر دکھاؤ۔ مطلب ٹھیک ہے شر بری چیز ہے، اخلاق کی سطح پہ بھی ظاہر ہے بری ہے، حالات کی سطح پہ بھی بری ہے، اور اس نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی حالات والے شر کی لپیٹ میں بہت معصوم لوگ آئے ہیں، سب ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شر کے ایلیمنٹ کے بغیر، یا ایلیمنٹ نہیں، شر کے پرنسپل کے بغیر خیر و شر کی جدلیاتی سچویشن سے بلند ہو کر تم کوئی نظام وجود بنا کے دکھا دو، یعنی بنا کے ذہن میں بنا کے دکھا دو۔ 2 منٹ آپ سوچیں گے نا، اور آپ کا ذہن ذرا سی فلسفیانہ تربیت بھی رکھتا ہو، اگر ذرا سی بالکل مبتدیانہ، تو آپ 2 منٹ بعد بے بس ہو جائیں گے کہ میں ٹائم اور اسپیس کو کیسے خارج کروں اپنی اسکیم آف ایگزسٹنس میں سے۔ ٹائم اور اسپیس جو اعظم الشرط ہیں وجود میں، سب سے بڑی شرط ہے ٹیمپورل ہونا، اسپیشیل ہونا، تو ٹائم اور اسپیس کو دائرے وجود سے خارج اور نظام ہستی سے منہا کرنے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا 2 منٹ بعد ہی، اور پھر بس آپ بے بس ہو جائیں گے، کیونکہ ٹائم اور اسپیس سے خالی وجود کا ہم تصور بھی نہیں باندھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بنیاد پہ نظام وجود چلانا تو دور کی بات ہے۔ اب یہ میں عرض کر رہا ہوں، مطلب یہ تو مشکل بتائیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شر وجود کی ٹیمپوریلٹی اور وجود کی اسپیشیلٹی، یعنی وجود کی زمانیت اور وجود کی جبری یا لازمی مکانیت کا خاصہ ہے، یعنی ٹیمپورل بینگ یا ٹیمپوریلٹی پر چلنے والا نظام وجود جدلیت سے، ڈائلیکٹکس سے، تضادات سے، فنا اور بقا کے اصولی تصادم سے خالی ہو کر وجود رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں کا نظام وجود
فنا اور بقا کے تضاد پہ کھڑا ہو، تو پرنسپل جس کائنات وجود کا فنا اور بقا ہو، جس کا قوام ٹائم اور اسپیس ہو، اس کا درمیانی نظام حرکت جدلیت رکھتا ہوگا، اور اس جدلیت کا ایک عنوان خیر و شر ہے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ مطلب خیر و شر کے بغیر خیر و شر، جی تشریف، تو اس پہ ذرا سا سوچئے، اس پہ، کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو ہم اس کی پوری انسانی اور تاریخی وسعت میں سیر کریں، اور اس میں ہم اور روایتوں سے بھی جو جوابات ملتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیچ میں لائیں گے کہ شنکراچاریہ اس کا کیا جواب دیتا ہے کہ واٹ از ایول، سینٹ آگسٹائن اس کا کیا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح مطلب کنفیوشس اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ تو مختلف روایتوں سے لا کر ہم دیکھیں گے کہ اس مسئلے پر مابعد الطبیعیاتی تناظر رکھنے والے اذہان یا روایتیں کن متفقہ نتائج تک پہنچی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ کہ ابھی جو فی الحال قابل غور بات ہے وہ یہ ہے، ہر آدمی غور کر کے دیکھے، ہر آدمی خود کو خالق کی جگہ پہ بٹھا کے دیکھے، اور وہ ایسا زمان و مکان، ایسی کائنات، ایسا آدمی بنا کر اور اس نظام الوجود کو چلا کر دکھا دے جہاں خیر و شر کے تضادات فنکشنل نہ ہوں، جہاں خیر و شر اصول وجود کی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ یہ مطلب ایک چیلنج ہے، کوئی صاحب ایسی یوٹوپیا بنا کے دکھا دیں تصور میں، ذہن میں، اور یہ یاد رہے کہ وہ کوئی اسٹل تصویر نہیں بنا رہے، وہ پینٹر کا کردار ادا نہیں کر رہے، وہ خالق کا کردار ادا کریں، اور اس نظام خیر کو جو شر سے کلیتاً پاک ہے اس کو ٹائم آرڈر اور اسپیس آرڈر میں چلا کے دکھا دیں۔ اس کو لائبنیز کہتا ہے کہ یہ بیسٹ پاسبل یونیورس ہے، کیونکہ اس میں تضادات کی اخلاقی معنویت بھی ہے، اس میں جاری تضادات یا ڈائلیکٹکس ایک پہلو سے اخلاقی ضرور ہیں، تو جس چیز میں کا اخلاقی مصرف بھی نکل سکتا ہو، نکالا جا سکتا ہو، اور اخلاقی نتائج بھی جس چیز سے مرتب ہوتے ہوں، وہ پھر گویا وجود کامل ہونے کی شرط کو پوری کرتی ہے۔ اب آئیے تشریف لائیں۔ کیا کہنا ہے؟ ارے یار وہ کچھ بھی نشست میں کہا تھا نا کہ مطلب یہ کہ قرآن شریف اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری جو روایت ہے اس میں اس مسئلے پر ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے اور مخالف کے سوالات کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے۔ میں تو لگتا موضوع آدمی ہے اس کام کے لیے، میں تو جو جانتا ہوں یہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا۔ ہاں تو اتنا جاننا ہی سب سے زیادہ جاننا ہے، اور کیا ہے۔ نہیں آئیے بس کہہ دیجیے، ابھی رشید ارشد صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی بڑی اچھی۔ شر کیوں ہوتا ہے اس سوال کو، ظاہر یہ سوال تو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، اور بعض واقعات اور حادثات اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بعض کا شوق اور شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ میں جس جہاں میں علمی یا دینی تربیت پائی وہاں ہمیں قرآن مجید سے بھی وابستہ رہنے ہونے کی عادت اور مشق ہے۔ تو قرآن مجید کیا ہے
ایک تو قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو بنیادی حیثیت دیتا ہے کہ جب بھی تم غور کرو تو میرا صحیح تعارف، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا صحیح تعارف تمہیں ہونا چاہیے. تو اس میں جو ہمارے مسئلے سے متعلق بنیادی صفت ہے وہ حکیم کی ہے. تو حکیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں. اور حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کا مطلب جو میں سمجھاؤں قرآن مجید کے یا عربی زبان کے مختلف استعمالات سے، حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جو اخلاق کے مطابق ہو، یعنی اخلاق کے اصول جو ہے ان کے مطابق ہو، جو مثبت نتیجہ پیدا کرے. یعنی حکمت دو بنیادی عناصر اپنے اندر رکھتی. ایک تو یہ کہ وہ جو انسان فطرت میں جو اخلاقی اصول ہیں ان کے مطابق، اور جو مثبت نتیجہ پیدا کرے جس کا حاصل بہت اعلیٰ ہو، بہت بڑے مقصد کے تحت، یعنی اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ وہ عمل. تو خدا کے کسی عمل کو بھی جب ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ لازمی عنصر ہے جو پایا جاتا ہے، اور اسی سے وہ ہمیں اعتماد یا اطمینان دیتا ہے کہ اس جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ اس سے ہمیں سابقہ پیش آ رہا ہے، جو بھی ہمیں تجربہ ہو رہا ہے، اس کی بڑی اعلیٰ رائت ہے، اور وہ ایک مثبت نتیجہ، اعلیٰ نتیجہ حاصل اس سے ہوگا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دنیا عرصہ امتحان ہے. اور امتحان سے مقصود کو بتا دیا کہ امتحان سے مقصود یہ ہے کہ آخرت میں جزا و سزا کا فیصلہ ہو. تو یہ انہوں نے پچھلی گفتگو میں یہ بات بیان کر دی کہ مذہب یا اسلام کا جو جواب ہے اس سوال کا کہ شر کیوں موجود ہے، تو اس کا اصل جواب یہ ہے اور بنیادی جواب یہ ہے، اور یہی حکمت ہے. یعنی یہ سارا نظام کس حکمت پر مبنی ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ ایک آخرت برپا ہونی ہے جہاں جزا اور سزا ہونی ہے، اور جزا اور سزا کے لیے تکلیف دہ عوامل حالات کا وجود ضروری ہے. اچھا، اب میں اس میں اپنا جو میرا ہے حاصل مطالعہ یا نتیجہ جو مجھے مطمئن کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آخرت جنت ہے، جہنم ہے. جنت کا جتنا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے وہ یہ کہ وہ بہت اعلیٰ زندگی ہے، جسمانی سطح پر بھی، روحانی سطح پر بھی، اخلاقی سطح پر بھی. اس کو کئی طریقوں سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جو آخرت ہے، جنت جو ہے وہ اعلیٰ ترین زندگی ہے. ان تینوں میرے جو پہلو ہے شخصیت کے یا ذات کے، ان کے اعتبار سے، تو وہ حاصل ہونی ہے بطور انعام. اور انعام کے لیے جد و جہد ضروری، اور جد و جہد کے لیے نامساعد حالات ہونے ضروری ہے. تو یہ ایک پوری اسکیم بنتی ہے کہ نامساعد حالات میں ڈالا جائے گا، جہاں انسان جد و جہد کرے گا تو انعام حاصل کرے گا، اور انعام اتنا اعلیٰ ہے. اس کے اعلیٰ حاصل کو ہمارے تصور کے مطابق، ہماری معلومات، ہمارے اخبار میں جتنا بیان کیا جاتا ہے وہ قرآن مجید میں
بیان کر دیا کہ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا شاندار ہے. اس میں جو سب سے خوبصورت الفاظ ہیں وہ ہے کہ نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. خوف سے یعنی یہ جو اس کا بیان ہے جنت کے بارے میں، وہ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ مستقبل کسی اندیشے کا شکار ہو، نہ ماضی کی کوئی تکلیف ہو. خوف ہمیشہ مستقبل سے متعلق ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اور غم جو ہے وہ ماضی کے محرومیاں ہوتے ہیں. تو دونوں کی نفی کرتے ہیں کہ وہاں اتنی اعلیٰ زندگی ہوگی کہ اس میں یہ دو بڑے ہماری زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ انہی دو سے جڑی ہوئی. جو کچھ ہم نے کھویا اس کے ہمیں دکھ ہے، جو کچھ ہم نے تکلیفیں اٹھائی اس کے ہمیں دکھ ہے، غم ہے. اور کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، نقصان کے اندیشے، تو وہ انعام ہے جو ہمیں دیا جائے گا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں شر کا وجود ہے. ایک پہلو تو یہ ہوگا. دوسری پہلو یہ ہے جو میں سمجھا ہوں قرآن حدیث سے کہ یہ جو جنت ہے یہ اعلیٰ ترین مقام ہے. ایک اور پھر اس میں درجات، یعنی ساری جنت ایک ہی لیول کی نہیں ہے، اس میں درجات ہیں. تو درجات کو متعین ہونا ہے کہ کون کس درجے میں جائے گا. اسی طرح جہنم جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس انتہائی اذیت کی زندگی ہے. اس میں بھی درجات ہیں، جہنم میں بھی درجات ہیں اور جنت میں بھی درجات ہیں. تو جہنم کے درجات بھی طے ہونے ہیں. تو مثلا ایک میں قرآن مجید کے ایک مقام کو حوالہ دوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں ایک جنگ پیش آ گئی تبوک، اس میں مجاہدین چاہے اعلان کر دیا گیا کہ سارے ہی لوگ اس میں جائیں گے، اور جو بھی مسائل ہیں وہ لے کے آ گئے چلے ہمارے ساتھ جنگ کے لیے. جنگ ایسے وقت پہ آ گئی کہ جس میں فصل جو ہے وہ تیار ہے کاٹنے کے لیے اور موسم بہت گرمی ہے. اب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت لینی شروع کی، اپنے حضرات کے کہہ کے اجازت لینی شروع کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اجازت دی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اجازت کیوں دی ہے؟ کیونکہ مقصود یہ تھا کہ آپ لوگوں کی سطح پر یعنی مسلمانوں کی سطح پر یہ واضح ہو جائے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون سچا مسلمان نہیں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امتحان جو ہے وہ میرے اندر کی سچائی کو کھوجنے کے لیے، میرے اندر کے شخص کو عمل میں ڈالنے کے لیے. تو میں اس کو یہ جملے بیان کرتا ہوں کہ امتحان سے مقصود ایک مقصود میرے باطن کا عمل میں ظہور ہے. یہ ہو نہیں سکتا اگر حالات پیش نہ ہو. مثلا میں کہتا ہوں کہ میں بہت دیانتدار ہوں، اگر میری زندگی میں کوئی بے ایمانی کے محرکات ہی نہ ہو، بے ایمانی کے مواقع ہی نہ ہو، تو میں بالکل سچا ہوں. یعنی مجھے کوئی بھی کسی طرح کا بھی امتحان پیش نہ آئے تو میں جو اعلان کر رہا ہوں کہ میں بہت دیانتدار ہوں وہ ثابت ہو جائے. یا میں یہ اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں کہ میں تمہارا مخلص ہوں، اور اس اخلاص کو کوئی امتحان پیش نہ آئے تو میں مخلص ہی ثابت رہوں. لیکن اگر اس کو امتحان پیش آئے، ایسے مواقع پیدا ہوں گے میری زندگی میں جہاں میرے اندر موجود بے وفائی ظاہر ہو سکے، تو وہ مواقع پیدا ہوں گے تو ظاہر ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر موجود سچائی اور میرے اندر موجود کھوٹ، اس کو میرے دعوے پر نہیں انعام دیا جائے،
دعویٰ کرنے کو تو ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ کر سکتے ہیں کہ میں بھی نیک ہوں، میں بہت شریف ہوں، میں بہت آپ کا وفادار ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا اطاعت گزار ہوں، آپ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہوں. یہ میرے کلیم ہے مسلمان کی حیثیت سے. تو ان کلیمز کو ویریفائی ہونا ہے، اور ویریفائی ہونا ہے عمل کی سطح پر. اور عمل کی سطح پر ویریفائی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے حالات میرے اوپر گزرے کہ جس کے نتیجے میں میرا سچا ہونا اور میرا جھوٹا ہونا، میرا کامل ہونا اور میرا ادنا ہونا، میرا کمتر ہونا، یہ میرے اوپر بھی واضح ہو جائے عمل کی صورت میں، اور آخرت میں بھی اس کی بنیاد پر نتیجہ نکلے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کمال کیا ہے، وہ یہ کہ ہمیں دعوے کے بجائے عمل پر جزا کا فیصلہ کیا. اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو یہ دونوں لفظ اکٹھے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، ایمان اور عمل صالح. ایمان ویسے ایک اعتبار سے ایمان بھی عمل ہے، یعنی ہم کچھ چیزوں کو مان کر کھڑے ہوں، اپنا کر کھڑے ہوں، تو اس پہلو سے وہ بھی عمل ہے. لیکن بہرحال اس کا عقیدے کا پہلو یا اس کا ماننے علم کا پہلو وہ بھی ہے. تو ایمان اور عمل صالح اس کی بنیاد پر آخرت میں نتیجہ نکلے گا. اور عمل صالح وہ ثابت کرتا ہے کہ میں جو ایمان کی سطح پر کلیم کرتا ہوں عمل کی سطح پر نہیں. اس پر ہمارے استاد نے یہ لکھا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی عمل صالح کی. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ بعض اوقات ہم اپنے بیان میں خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، خود بھی دھوکے میں ہوتے ہیں. یعنی میں نے جو مثال میں اپنی اہلیت سے کہتا ہوں ہمارا مخلص ہوں، تو یہ جملہ بعض اوقات اپنے ساتھ بھی جھوٹ ہو. تو یہ واقعات اور حالات بتاتے ہیں کہ یہ میں اپنے ساتھ، یعنی مجھے لگتا ہے کہ میں مخلص ہوں، ایکچولی میں مخلص نہیں ہوں. اور یہ کیسے مجھ پر بھی کیسے واضح ہوگا؟ ان حالات سے واضح ہوگا جن سے میں گزروں گا، اور پتہ چلے گا کہ میں کتنا مخلص ہوں اور کتنا غیر مخلص ہوں، یا کہاں ناکام ہوتا ہوں اور کہاں کامیاب ہوتا ہوں. تو اس وجہ سے یعنی شر کا وجود امتحان کے لیے ہے، اور امتحان ایک بڑی حکمت پر کھڑا ہے کہ انسان، اور یہ انصاف کا تقاضا دیتا ہے. یہ جو بات میں نے کہی کہ ہمیں دعوے پر نہیں جزا سکتا ہے، اس لیے انصاف کے اصول کا تقاضا تھا کہ عمل پر جزا دی جائے اور عمل پر سزا دی جائے. ذہن میں آنے والے خیال یا وسوسے یا ذہن میں پیدا ہونے والے اچھے خیال کو بنیاد نہ بنایا جائے جزا اور سزا کی، کہ انسان یہ نہ کہہ سکے. کیونکہ ہم وہاں جب فیصلہ ہو رہا ہوتا، خدا نہ خاصہ سے یہ فیصلہ ہو رہا ہوتا کہ جاؤ بھی تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو ہم پوری طرح کوشش کریں گے اپنا دفاع کرنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی. اس قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم چاہیں کہ بیٹا اور بھائی اور بہن اور سب پیش ہو جائیں اور میں بچ جاؤں اس عذاب سے. تو ظاہر ہے میں پھر دلائل بھی دوں گا، میں اپنے جو میرے بس میں ہوگا میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں ٹھیک ہوں اور مجھے سزا نہ دی جائے. تو میرا عمل بتا رہا ہوگا میرے خلاف. کسی کو بیان کر دیا کہ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارا دل گواہی دے گا کہ تم ٹھیک نہیں کہہ رہے، تمہارا کام ٹھیک نہیں. تو شر کا وجود جو ہے وہ اس معنی میں اس لیے اس کی ایک حکمت ہے، اس کا ایک بہت قیمتی پہلو ہے. ایک اور پہلو یہ ہے کہ میرے اندر امکانات، ایک تو یہ ہے کہ میں نیک ہوں اور میرا نیک ہونا میرے عمل سے ثابت ہو. ایک یہ کہ میرے اندر پوٹینشیلز ہیں، یعنی میں معرفت میں کس جگہ تک جا سکتا ہوں، خلوص میں کس جگہ تک جا سکتا ہوں. تو اس کے بہت لیول ہے. ہم جیسے آئیڈیالائز کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کہ وہ ان دونوں یعنی عمل میں بھی اور ذہن میں انتہائی اعلیٰ سطح پر خدا کے ساتھ متعلق تھے.
ان کا خلوص بھی، ان کی نیت بھی، ان کا علم بھی اور ان کا عمل بھی، سب آئیڈیل ہے۔ تو یہ جو امکانات ہیں انسان کے اندر کہ وہ کس اعلیٰ ترین لیول پر جا سکتا ہے، اس کو بھی حاصل کرنے میں مشکلات کا بنیادی حصہ ہے۔ یعنی مشکلات کے بغیر یہ منزلیں طے نہیں ہو سکتی، یعنی یہ محمیز کا کام کرتی ہیں کہ انسان کو آگے بڑھانے میں مددگار کے طور پر ہے کہ وہ اپنا سفر منزلیں طے کرتا چلا جائے۔ تو اب میں اپنی زندگی میں جب میں نے اس کو دیکھتا ہوں کہ جو میرے اوپر گزرا ہے، جو مشکلات پیش آئی ہیں اپنی فیملی میں، اپنے ادارے میں، اپنے کام کی جگہ پر، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان سب چیزوں میں جو میں ہوں اس وقت 58 سال کی عمر میں، اس میں وائٹل رول ان سب چیزوں میں، اگر یہ واقعات نہ گزرتے تو میرے اوپر معرفت کے کچھ پہلو، عمل میں خلوص کے کچھ پہلو، عمل میں ثبات کے کچھ پہلو، وہ میں اس کو ظہور ہی میں نہیں لا سکتا۔ یعنی جو کچھ میرے یہاں ظہور میں آیا ہے، اس سب کے پیچھے ان مشکلات کا، ان مصیبتوں کا، حتیٰ کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ بیمار کی تیمارداری کے لیے آپ تشریف لیں گے تو آپ نے کہا کہ طہور انشاءاللہ، کہ یہ جو بیماری ہے تمہاری، یہ تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ تو مطلب یہ تو سچے مخلص مسلمان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طہور پاکیزگی ہے، اس بیماری میں پاکیزگی ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ تم نے اگر اس تجربے کو خدا کی نسبت سے دیکھا تو تمہارے کریکٹر میں، تمہارے اخلاق میں، تمہارے شعور میں اس سے بہتری ہے، تم ایک نئے انسان کو یہ پیار کیا کہ انسان جب بیماری سے نکلتا ہے تو اس کا گوشت اور اس کا خون نئے خون اور نئے گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہی ہے، یہ روحانی تجربہ، یعنی ہم اس کو یوں سمجھیں کہ یہ جو کچھ بھی مشکلات یا مصائب ہیں، یہ ایک روحانی تجربے کی حیثیت رکھتے ہیں جب ہم خدا کے راستے پر چل رہے ہیں اور ہماری منزلیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید تو اس طرح اس کو بیان کرتا ہے، اس کو اس طرح دیکھتا ہے۔ ایک پہلو یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مشکلات ایسی ہیں کہ جو حاتم ایمان بن سکتی ہیں، یعنی وہ انسان اس کے نتیجے میں ایمان سے محروم ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھاؤں کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو امتحان میرا نہیں ہے، امتحان دوسرے کا ہے۔ یعنی سیلاب ہے، لوگ گاؤں تباہ ہو گئے، تو جو لوگ محفوظ ہیں وہ جس حد تک وہ امتحان میں تھے وہ امتحان میں تھے، جہاں وہ امتحان کی حد سے گزر گئی آزمائش سے تکلیف، تو ان کے اوپر سے امتحان کا پردہ، مجھے لگتا ہے کہ امتحان کا جو پہلو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب وہ دوسروں کے لیے امتحان، جیسے بچے کی تکلیف ہے، تو بچے کی تکلیف بچے کے لیے امتحان نہیں ہے، اس کے پیرنٹس کے لیے امتحان ہے، ان کو آزمایا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کا جو تلافی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے طریقوں سے کرے گا۔ جو مظلومانہ قتل ہو گئے، جن کے اوپر ظلم ہوا، جن کے اوپر زیادتی ہوئی، کیونکہ خدا کی جو قدرت ہے وہ بے پناہ ہے، اور وہ ساری طاقت رکھتا ہے جو ہمیں رکھتے ہیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری جو شکایت ہے جو ان مصیبتوں اور چیزوں سے ہے، وہ میری بے بسی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی میں اس دنیا میں جتنا بے بس ہوں انصاف کرنے میں، یعنی ہمارا کوئی طاقتور سے طاقتور حکمران بھی کامل انصاف فراہم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ معاشی سطح پر، نہ سماجی سطح پر، نہ عدالت کی سطح پر، تو یہ اس کے بس سے باہر ہے۔ تو ہم اس پہ سوچتے ہیں کہ کمپنسیشن نہیں ہو سکتی، لیکن خدا کی قدرت جب ہم آخرت میں اٹھیں گے تو وہ ان سب چیزوں کو کی کمپنسیشن کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر اعتبار سے وہ اتنا دے سکتا ہے، اتنا نہال کر سکتا ہے
کہ ہم یہ کہیں، اور اسی کو بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب شہید وہاں اٹھے گا اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارا یہ اجر ہے، تو وہ کہے کہ مجھے 12 مہینے میں بھیجا جائے اور پھر شہید ہونا چاہتے ہیں. اگر یہ انعام ہے زندگی دینے کا خدا کی راہ میں تو میں اس کو دوبارہ حاصل کرنا، اس سے دگنا حاصل کرنا چاہوں. تو وہاں یہ جنت کے بغیر اور امتحان کے بغیر، جنت اور امتحان، ان کے بغیر شر کے وجود کا کوئی شافی جواب نہیں ہے، اور یہی جواب قرآن نے دیا ہے. اب آپ میری بات کی وضاحت چاہتے ہیں. کوئی بات فرمانی ہو تو. یہ جو آخری بات آپ نے فرمائی ہے بچوں کی، یا فرمایا کہ جو بڑے سنگین جرائم ہیں یا زیادتی ہے یا قتل ہے یا سیلاب ہے جیسے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیگر لوگوں کے لیے امتحان کا باعث ہے، یہ حکمت ہے. تو ان کے لیے بھی تو امتحان مطلب بڑا شدید ہوتا ہے. جو چونکہ یہ آپ کی ساری گفتگو میں جو سنگین ترین جو لوگوں کو جس کے بارے میں کوئی معلوم پڑ جیسے زیادتی ہوئی ہے کسی پہ اگر، تو وہ ایک اس قدر سنگین ہے کہ صرف دوسروں کے امتحان کا خیال وغیرہ جو ہے وہ تو بے شک بجا آپ نے فرمایا ہے، لیکن وہ عمل خود اتنا شر کے اعتبار سے تکلیف دینے والا ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی اگر کوئی اور وضاحت بنتی ہوئی اور آپ کے پاس آتی ہے. قرآن مجید میں یہ سوال ہے، جملہ موجود ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کو اس شرط کے معنی میں لیں جو تکلیفوں کی صورت میں ہمیں آتا ہے، تو اس کی بہت مثالیں ہیں کہ اتنی تکلیف آتی ہے کہ وہ لگتا ہے جیسے ہماری طاقت سے زیادہ. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق شریعت سے، یعنی جو عام طور پر علماء نے اس کو حل کرتے ہیں اس آیت کو، اس کا تعلق شریعت سے، اس کا تعلق ان تکلیفوں سے نہیں ہے. امتحانات جو آزمائشیں ہیں ان سے نہیں ہیں. امتحان اس سطح پر بھی آ سکتا ہے. گویا یہ مان لیا جائے کہ امتحان یا تکلیف اس سطح پر آ سکتی ہے کہ جو انسان کی حد غصہ سے زیادہ ہو. تو پھر انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں انصاف کے اصول کو اگر اپلائی کریں گے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں کوئی تکلیف میرے لیے میری وسعت سے زیادہ ہے تو امتحان بھی ٹل جائے، تو امتحان بھی ٹل جائے. تو اس کا پھر قرآن مجید میں ایک اس کا جو موجود ہے اشارہ کہ مکے میں مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں اذیتیں دی جا رہی ہوں تو تمہارے دل میں اگر حق ہے، سچ ہے، تو تم زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے. تو گویا وہ امتحان جو ہے وہ تکلیف چونکہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ جو عظیمت کا سوال ہے وہ اٹھا لیا کہ تمہیں عظیمت کا مطالعہ ہی کرنا ہے، حال نہیں کرنا ہے کفر کہنا، یہ ہٹا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تکلیف اس میں زیادہ ہو جائے گی، جو میری وسعت سے بڑھ کر ہے، تو جیسے بھوک اور شدید بھوک کی صورت میں حرام کھانے کی اجازت ہے کہ تم اپنی ضرورت کے مطابق حرام کھاؤ. تو مطلب یہ کہ وہاں یہ رخصت کا اصول جب موجود ہے تو رخصت سے یہ واضح ہوا کہ پھر امتحان ختم ہو. رخصت کے اصول سے یہ گویا کسی کی جیسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، خاص طور پر کوئی زیادتی کے معاملات ہیں، تو خواتین جو اس طرح کے عمل، تو خودکشی کے عمل پہ ویسے تو شریعت میں بڑا اس کو ناپسند کیا گیا ہے. تو اس میں آپ فرما رہے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس طرح کی کیفیات جو ہیں جو بہت سنگین حالت میں ہیں، تو انہیں قرینہ قیاس ہے کہ اس میں امتحان سے رخصت مل جائے، اور کہ شدید ترین بھی کسی، جیسے آپ نے فرمایا کہ کلمہ کفر تک اگر اجازت دے دی، تو حتیٰ کہ جو یہ چونکہ عام طور پہ چونکہ ایسی سنگین صورتحال کے بارے میں ہی انسان کے ذہن میں
اتنے ہی شدید سوالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اتنی سنگین صورتحال انسان کے ساتھ پیش آئی اور دیکھنے میں وہ معصوم لگ رہا تھا، دیکھنے میں وہ، تو یوں لگتا ہے جیسے یہ اس کی اوقات اور حیثیت سے بہت بڑھ کے کوئی امتحان کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا میرا خیال ہمارے لیے موضوع نہیں ہے کہ ہم کسی عمل کو دیکھ کے ہی کہیں کہ یہ امتحان سے اب اٹھ گیا۔ اگر کسی کوئی حرام کھا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے کھا رہا ہوں، تو وہ اگر مطمئن ہے اپنے اس فیصلے کا تو ٹھیک ہے، ہم باہر سے نہیں حکم کریں کہ بھی تم مجبور نہیں تھے یا تم مجبور ہو۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی یہ فیصلہ کرے کہ وہ کسی صورت میں سور نہیں کھائے، تو وہ بھی فیصلہ اس کو کرنے کا حق حاصل۔ تو ہم باہر سے نہ اس کو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے یا جو محسوس کرنے والا دل ہے، وہ اپنی تشفی کے لیے اس طرح کے خیالات اس کے پاس آ جانا کیسا ہے شرعی اعتبار سے کہ بھئی اچھا فلاں نے خودکشی بھی کر لی اگر اس حالت میں پہنچ کے، تو جس درجے کے امتحان میں تھا پتہ نہیں میں بھی ہوتا تو شاید یہی عمل کر لیتا۔ مطلب یہ کہ اس شدید ترین کسی کے اس عمل کے اندر بھی ہم اس انداز میں سوچیں تو جیسے آپ نے مثالیں دی ہیں، تو اس میں مطلب سوچا جا سکتا ہے اپنی تشفی کے لیے یا خیال کے لیے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کرنے والا ایک حرام کا ارتکاب کر رہا ہے جی، اور وہ حرام کا ارتکاب کرنے پر مجبور ہو گیا، اس اضطرار میں چلا گیا ہے، تو یہ اگر اس کے اللہ کا معاملہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ واقعی اضطرار تھا کہ اس نے یہ حرام کا ارتکاب یا اسے اضطرار کی وجہ سے۔ لیکن اصول یہ کہ اضطرار اتنا ہو کہ، لیکن وہ میں اس کو اپلائی نہیں کر پا رہا خودکشی کے اوپر، کہ کیا خودکشی کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں؟ اب وہ میں نے بھی مثال صرف اس لیے لی کہ وہ سنگین ترین صورتحال جیسے ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں جی فلاں پولیس والوں میں بھی سنوائی نہیں ہوئی، ادھر بھی نہیں ہوئی، ادھر بھی نہیں ہوئی، اجتماعی زیادتی کا معاملہ ہوا، اور اب روز برہ کی اخبار، تو ایک شدید ترین تکلیف کا عالم پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے جو ایگزامپل دی وہ اس پہ اپلائی کرنا کہ یہ ایسا عذر ہے کہ اس میں حرام کا ارتکاب ہو سکتا ہے، اس کو میں ذرا سمجھنے مجھے مشکل پیش آ، لیکن اصولی بات وہی ہے کہ حرام کے ارتکاب کی اضطرار میں اجازت ہے۔ عام طور پر جو خودکشی کی سزا بیان ہوتی ہے مطلب روایتوں میں ہے، جیسے وہ خلود فی النار کی ہے، تو لگتا ہے کہ وہ جو خلود فی النار ہے شاید ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے کافر ہو کے مرتے ہیں، یعنی یہ خودکشی ہوتی ہے اللہ کا انکار کر کے کہ اس نے ان پہ ظلم کیا اور اللہ کو باتیں سنوا کے، جیسے اللہ کا انکار کر کے ایک خودکشی ہوتی ہے، وہ تو یقیناً لگتا ہے کہ وہ ہے۔ لیکن ایک جیسے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی جنگ میں بہت زخمی ہو گئے اور مسترد ہو گئے، تو ایک دم ہاتھ زخمی تھا وہ کاٹ لیا، تو وہ کسی اور کے خواب میں آئے تو باقی ان کا جسم ٹھیک تھا لیکن یہ ہاتھ خراب تھا۔ تو جیسے اس طرح یعنی جو بات کرتے ہیں ایک ہے کہ مسترد ہو کے کوئی حرکت کر لی، یعنی آپ نے وہ کار کھینچ لی، وینٹیلیٹر کیا، کچھ اس طرح کیا اور ایک دم آپ کی جان چلی گئی، اور ایک وہ ہے کہ آپ نے انکار کیا، یعنی مجھے لگتا ہے نا خلود کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ اللہ کا انکار کیا اس نے کہ یہ اللہ نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اس نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہے، اب میں اپنی جان لیتا ہوں، تو وہ لگتا ہے کہ اس کے لیے وہ سزائے ساری بالکل پہلے، یعنی یہ ایک تمیز تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے اس عمل کے اندر۔ بھائی ٹھیک ہے، مگر خودکشی ایک بڑا فیصلہ ہے، وہ اس میں یہ تو پھر کفر کی سزا ہے، تو خودکشی کی سزا نہیں ہے، کفر کی سزا ہے۔ میرا اشارہ یہاں انہی حالات کی طرف ہے جیسے اب 5 بچے ہیں اور 5 کے 5 ہی کوئی دہشت گرد حملہ ہوا ہے، اور ایک مطلب جن کو پالا تھا، بڑا کیا تھا، گرو کیا تھا، جن کو دیکھ کے ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، جن سے سب کچھ جن سے تھا، تو ایک بھی نہیں بچا گھر میں، تو اب یوں لگتا ہے جیسے یہ اس کی اوقات یا حیثیت سے بہت ہی آگے کی چیز ہو، تو جیسے اس حالت میں چونکہ آپ نے وہاں فرمایا تھا کہ کئی جگہوں پہ پھر امتحان میں بھی چھوٹ دے دی جائے گی، اگر اس طرح کی جب آپ نے بات فرمائی تو اس سے متعلق یہ خیالات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے یہ سوالات پیدا ہو گئے کہ کس درجہ سنگین کیفیت ہے، ذرا مطلب اگر ہم اس احساس کے ساتھ دیکھیں تو انہی بنیادوں پہ کھڑے ہو کر اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ شر کے بغیر نظام وجود تصور میں بھی نہیں آ سکتا، یعنی امتحان کے لیے تو ہے ہی ضروری
لیکن اگر آدمی امتحان غیر مذہبی ذہن ہے، امتحان کی اسکیم کو قبول نہیں کرتا، اس پہ بھی سوالات اٹھاتا ہے، تو اس کا عقلی جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نظام وجود جدلیاتی حرکت کے بغیر نہیں بنتا۔ کوئی بھی وجودی قدر اپنے اپوزٹ کے موجود ہوئے بغیر نہیں اسٹیبلش ہو سکتی۔ مطلب جیسے یہ فرما رہے تھے کہ میں دیانت دار ہوں، تو یہ دیانت داری مفروضے کے طور پر بھی میرے ذہن میں نہیں آ سکتی اگر خیانت کی سچویشن یا خیانت کا لفظ موجود نہ ہو۔ تو اسی طرح خیر بھی ریئلائزیبل نہیں رہتا، ریکگنائزیبل نہیں رہتا، قابل شناخت نہیں رہتا اگر شر کا حوالہ خارج ہو جائے۔ یعنی خیر اپنے معنی میں شر کا ضد ہے، اسی طرح شر اپنے مفہوم میں خیر کا ضد ہے۔ یہی نظام علم ہے، یہی نظام وجود ہے۔ تو وجود جس حرکت کا نام ہے وہ حرکت جدلیاتی ہے، ایک ہی شے کی بلا مزاحمت حرکت نہیں ہے۔ تو اس کو طرح طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ تو اس میں اصولی جواب یہی ہے کہ جس دنیا میں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مریخ امتحان کی جگہ ہے یا زہرہ امتحان کی جگہ ہے یا نامعلوم سیارے جن کی اکثریت ہے معلوم سیاروں کے مقابلے میں، وہ امتحان کی جگہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں انسان اور اس سے متعلق دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو اس دائرے کو مضبوطی سے بنا رہنے دیں اور اب دیکھیں کہ یہ دنیا ہم ایک شعور، ارادے اور اختیار رکھنے والی ہستی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو مخلوق بھی، جو موجود بھی صاحب شعور اور صاحب اختیار ہوگا، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، خود اس کی فطرت یعنی اس کی بناوٹ اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کا ماحول جو ہے وہ کشاکش والا ہو، ورنہ شعور کا قوام ہی نہیں بن سکتا، اختیار کے کوئی معنی ہی نہیں رہ سکتے، ارادے کا کوئی مصرف ہی نہیں ہے۔ تو انسان ایک شعور، ارادے اور اختیار والا وجود ہے، اسے ہم سب مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جو وجودی ماحول ہے وہ اس کے باشعور اور با اختیار ہونے کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ تو شعور اور اختیار دونوں جب تک ان کے موضوعات میں یا ان کے ماحول میں تضادات ورکنگ حالت میں نہ ہوں، اس وقت تک یہ خود کو نمودار کر ہی نہیں سکتے، اس وقت تک یہ وجود میں نہیں آ سکتے۔ آپ ایسے ذہن کا تصور کیجئے کہ جس کے تمام آئیڈیاز تضادات سے پاک ہوں، یعنی تضادات نظام سے تعلق نہ رکھتے ہوں، تو ایسا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان ایک ذہنی وجود ہے، اس ذہنی وجود کا آبجیکٹ تضادات کا مجموعہ ہے۔ انسان ایک اخلاقی وجود ہے، اس وجود کا اندرونی اور بیرونی دونوں آبجیکٹ جو ہے وہ تضادات کی کشاکش سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان ایک ارادی وجود ہے، تو اس ارادے کی یکسوئی کے لیے بھی دو سمتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ورنہ یہ کہ یہ کائنات بہت سی مخلوقات کے لیے امتحان نہیں ہے۔ تو اس کو اگر تھوڑا سا ہم غور کر کے دیکھ لیں تو اس سے کم از کم اتنا ثابت ہو جائے گا کہ ایول یا شر سب سے پہلے ایک وجودی ضرورت ہے۔
یعنی شر اپنے اب شر ہوتے ہوئے بھی وہ خیر کا انڈیکیٹر ہے، خیر اس کے بغیر قابل شناخت نہیں ہے، تو اس کو ذرا سا دیکھ لیں۔